عام طور پر ہم جنگل میں پائے جانے والے جانوروں کو شکار اور شکاری کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، حالانکہ وائلڈ لائف پر کی گئی ریسرچ کے بعد ان جانوروں کے بارے میں کافی جانکاری ملتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ان جانوروں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانوروں کے ایسے فیکٹس کے بارے میں جانیں گے جو بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں، بس اب ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ لائن شیر دلکش مخلوق ہیں جو اپنی شاہانہ شکل و صورت اور سماجی ڈھانچے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ عموماً ایل جنگل کا بادشاہ کہلانے والے شیر دراصل افریقہ کے گھاس کے میدانوں اور سوانا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ گروپوں میں رہتے ہیں جنہیں پراز کہا جاتا ہے، جو عام طور پر کئی مادہ شیرنیوں، ان کی اولاد اور چند بالغ نر شیر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نر شیر اپنی شاندار ایل کی وجہ سے بآسانی پہچانے جاتے ہیں، جو طاقت اور مردانگی کی علامت ہے۔ شیر اعلیٰ شکاری ہیں، جو بڑے شکار جیسے زیبرا، بھینس اور ہرن کو مارنے کے لیے مشترکہ شکار کی حکمت عملی پر انحصار کرتے ہیں۔ اپنی شاندار موجودگی کے باوجود شیر کو رہائش گاہ کے نقصان، انسان اور جنگلی حیات کے تنازع اور شکار جیسے سنگین خطرات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ان کی بقا کے لیے تحفظ کی کوششیں انتہائی اہم ہیں۔ ٹائیگر شاندار اور طاقتور مخلوق ہیں جو اپنی شوخ نارنجی کھال اور کالے دھاریوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہ ایشیا کے مختلف حصوں جیسے بھارت، روس اور جنوب مشرقی ایشیا کے مقامی ہیں اور بلی کے خاندان کے سب سے بڑے رکن ہیں۔ ٹائیگر تنہا رہنے والے جانور ہیں، ہر ایک کے پاس ایک بڑا علاقہ ہوتا ہے جس کی وہ شدت سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فوڈ چین کے سب سے اوپر ہیں، زیادہ تر بڑے شکار جیسے ہرن اور جنگلی سور کا شکار کرتے ہیں اور اپنے طاقت، چالاکی اور مضبوط جبڑوں پر انحصار کرتے ہیں تاکہ اپنے شکار کو پکڑ سکیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ٹائیگر رہائش کے نقصان، پوچنگ اور انسان جنگل حیات تنازع کی وجہ سے شدید خطرات کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جنگل میں ان کی آبادی میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ ان شاندار جانوروں کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی کوششیں بہت اہم ہیں۔ جیراف حیرت انگیز جانور ہیں جو اپنی لمبی قد اور لمبی گردنوں کی وجہ سے زمین پر سب سے لمبے جانور ہیں۔ افریقہ کے ساوانا اور جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ جیراف اپنے قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے درختوں کی اونچی شاخوں سے پتے، پھول اور پھل تک رسائی حاصل کرتے ہیں، جنہیں دوسرے چرندے نہیں کھا سکتے۔ ان کی منفرد کوٹ پیٹرن، جن میں ہلکے بھورے سے لے کر گہرے بھورے رنگ تک کی چادریں شامل ہیں، ان کے قدرتی ماحول میں بہترین کمفلج فراہم کرتی ہیں۔ جیراف کی لمبی، پریہنسل زبانیں انہیں شاخوں سے پتے مہارت سے پکڑنے اور اتارنے کی سہولت دیتی ہیں۔ اپنے شاندار حجم کے باوجود جیراف نرم مزاج اور سماجی ہوتے ہیں اور اکثر ڈھیلی گروپوں میں نظر آتے ہیں۔ بدقسمتی سے انہیں رہائش کے نقصان، شکار اور انسان والڈ لائف تنازعات کے خطرات کا سامنا ہے۔ ایلیفینٹ ہاتھی زمین پر سب سے بڑے خشکی کے جانور ہیں جو اپنے بڑے حجم، لمبی سونڈ اور بڑے کانوں کی وجہ سے ممتاز ہیں۔ افریقہ اور ایشیا کے مقامی یہ اپنے اعلیٰ ذہانت، مضبوط سماجی روابط اور پیچیدہ مواصلاتی صلاحیتوں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ہاتھی اپنی سونڈ کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کھانا کھانا، پانی پینا اور سماجی تعاملات کرنا۔ ان کے بڑے کان ان کے جسم کی حرارت کو منظم کرنے اور شاندار سماعت فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ عظیم جانور قریبی گروپوں میں رہتے ہیں جن کی قیادت ایک مادی رچ کرتی ہے، اور ان کا رویہ ہمدردی، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت اور مضبوط خاندانی روابط کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم ہاتھیوں کو رہائش کے نقصان، ہاتھی دانت کے شکار اور انسان والڈ لائف تنازعات کے سنگین خطرات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حفاظت ایک اہم مسئلہ ہے۔ زیبرا افریقہ کے منفرد پالتو جانور ہیں جو اپنے جاذب نظر کالے اور سفید دھاری دار کوٹ کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہ دھاریاں ہر فرد کی مخصوص ہوتی ہیں، بالکل انسانی انگوٹھے کے نشانات کی طرح۔ افریقہ کے ساوانا اور چراگاہوں میں مقیم زیبرا گھاس کھانے والے جانور ہیں جو بنیادی طور پر گھاس پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ بہت سماجی جانور ہیں اور اکثر بڑے گروپوں میں پائے جاتے ہیں جن کی قیادت ایک غالب نر آمادہ کرتی ہے۔
ज़ेब्रा अपनी धारियों का इस्तेमाल कमफिल्ज के लिए करते हैं, जो उन्हें चरागाहों में मध्यम करने और शिकारियों को गुमराह करने में मदद करती है। ये मुख्तलिफ आवाज़ों और जिस्मानी हरकत के जरिए बातचीत करते हैं और अपने ग्रुपों में मजबूत समाजी रवाबित के लिए मशहूर हैं। ताहम ज़ेब्रा को रहाइश के नुकसान और शिकार के खतरात का सामना है, जिसकी वजह से उनकी हिफाजत के लिए कोशिशें बहुत अहम हैं। पांडा चीन के बड़े रीछ जैसे पालतू जानवर हैं, जो अपने मुनफरिद काले और सफेद कोट और नरम मिजाज की वजह से मशहूर हैं। ये बुनियादी तौर पर सचवान, शानिशी और गानसो सूबों के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले बाम्बो जंगलात में रहते हैं। पांडा घास खोर हैं और उनकी ग़िज़ा का ज़्यादातर हिस्सा बाम्बो पर मुश्तमिल होता है, हालांकि वो कभी कभार दूसरे पौधे और छोटे जानवर भी खा लेते हैं। अपने बड़े हजम और बज़ाहिर सुस्त मिजाज के बावजूद पांडा बेहतरीन चढ़ाई करने वाले और तैराक होते हैं। ये अकेले रहने वाले जानवर हैं और हर पांडा अपनी अलहदा ममलुकत बरकरार रखता है। पांडा अपनी मुनफरिद आवाज़ों और ख़ास जोड़ा साजी की रस्मों के लिए भी मरूफ हैं। रहाइश के नुकसान और कम पैदाइश की शरह की वजह से अजीम पांडा को कमज़ोर करार दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी हिफाजत के लिए कोशिशें बहुत अहम हैं। कोआला ऑस्ट्रेलिया के छोटे दरख्तों में रहने वाले जानवर हैं, जो अपनी मजबूत बगैर दम के जिस्म और बड़े गोल कानों की वजह से मशहूर है। ये बुनियादी तौर पर यूकलिप्टस जंगलात में रहते हैं, जहां ये ज्यादातर वक्त शाखों में आराम करते हुए गुजारते हैं। कोआला की खास खुराक होती है, ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर यूकलिप्टस के पत्तों पर गुजारा करते हैं, जो ज्यादातर दूसरे जानवरों के लिए सख्त और जहरीले होते हैं। अपने नींद आलूदा दिखाई देने के बावजूद, जो कि दिन के 18-20 घंटे आराम में गुजारते हैं, कोआला बेहतरीन चढ़ने वाले होते हैं, जिनके मजबूत आज़ा और नोकीले पंजे होते हैं। उनकी मेटाबॉलिक रेट कम होती है, जो उन्हें अपने कम ग़िज़ाइयत वाले खुराक से तवानाई बचाने में मदद देती है। कोआला तन्हा जानवर होते हैं और हर फर्द अपनी अलहदा जगह रखता है। बदकिस्मती से उन्हें रहाइश की तबाही, मौसमियाती तब्दीली और बीमारियों जैसे कि कुलमाडिया के संगीन खतरात का सामना है, जिसकी वजह से उनकी हिफाजत के लिए कोशिशें बहुत जरूरी हैं। कंगरू ऑस्ट्रेलिया के मरूफ मार्सविप्लिज हैं, जो अपनी ताकतवर पिछली टांगों, बड़े पांव और लंबी पठों वाली दम की वजह से पहचाने जाते हैं। ये उछलने के लिए खूब मुवाफिक हैं, जो उनका बुनियादी हरकत का तरीका है, जो उन्हें बड़ी दूरियां मुअस्सिर तरीके से तय करने की इजाजत देता है। कंगरू बुनियादी तौर पर घास खोर हैं और वो खिली मैदानों और जंगलों में घास और झाड़ियों पर चरने में मसरूफ रहते हैं। उनका तौलीदी निज़ाम मुनफरिद होता है, जिसमें मादा अपने बच्चों, जिन्हें जूस कहते हैं, को अपने पेट पर मौजूद थैली में इस वक्त तक रखती हैं जब तक वो बाहर जिंदा रहने के काबिल ना हो जाएं। कंगरू समाजी जानवर हैं और अक्सर ग्रुपों में पाए जाते हैं, जिन्हें माबूस कहते हैं, जो हिफाजत और समाजी तामुल फराहम करते हैं। अपनी मुवाफ़क़त पजीरी के बावजूद कंगरू को रहाइश के नुकसान, गाड़ियों से टकराव और शिकार के खतरात का सामना है, जिसकी वजह से उनकी आबादी को मुस्तहकम रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें अहम हैं। गोरिल्ला सबसे बड़े प्राइमेट्स हैं, जो वस्ती अफ्रीका के जंगलात में पाए जाते हैं और अपनी शानदार ताकत और नर्म मिजाज की वजह से मशहूर हैं। ये इंतहाई समाजी जानवर हैं, जो ग्रुपों में रहते हैं, जिन्हें ट्रुप्स कहा जाता है, और उनकी क़ियादत एक गालिब नर करता है, जिसे सिल्वर बैक कहा जाता है। इसकी पीठ पर चांदी के बालों के मुनफरिद पैबंद की वजह से गोरिल्ला बुनियादी तौर पर सब्जी खोर होते हैं और पत्ते, तना, फल और कभी कभार कीड़े मकोड़े खाते हैं। उनका समाजी ढांचा पेचीदा होता है और वो मुख्तलिफ आवाज़ों, जिस्मानी हरकत और चेहरे के तासुरात के जरिए बातचीत करते हैं। गोरिल्ला बहुत ज़हीन होते हैं और औजार इस्तेमाल करने और हमदर्दी और मसला हल करने जैसे रवैये ज़ाहिर करने की सलाहियत रखते हैं। अपनी ताकत के बावजूद वो आम तौर पर पुरअमन होते हैं और तनाज़ात से बचने को तरजीह देते हैं। गोरिल्ला को रहाइश की तबाही, शिकार और एबोला जैसे बीमारियों के संगीन खतरात का सामना है। क्रोकोडाइल मगरमच्छ बड़े शिकार करने वाले रेंगने वाले जानवर हैं, जो अफ्रीका, एशिया, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। अपनी ताकतवर जबड़ों, तेज दांतों और बख्तरबंद जिस्मों के लिए मशहूर, ये आबी माहौल के साथ इंतहाई मुवाफिक होते हैं और अक्सर दरियाओं, झीलों और दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। मगरमच्छ बेहतरीन तैराक होते हैं और अपनी मजबूत दमों को पानी में हरकत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और लंबे अरसे तक पानी के अंदर सांस रोक सकते हैं।
یہ گوشت خور ہوتے ہیں اور مچھلی، پرندے اور ممالیہ جانوروں سمیت مختلف شکار پر گزرا کرتے ہیں۔ مگرمچھوں کا تولیدی نظام منفرد ہوتا ہے، جس میں مادہ گھاس پھوس اور کیچڑ سے بنے گھونسلوں میں انڈے دیتی ہے۔ یہ رینگنے والے جانور کروڑوں سالوں سے موجود ہیں اور ان کے بنیادی ڈھانچے میں بہت کم تبدیلی آئی ہے، جو انہیں سب سے قدیم زندہ نو میں سے ایک بناتا ہے۔ اپنی خوفناک شہرت کے باوجود مگرمچھ اپنے ماحولی نظام کے لیے ضروری ہیں، لیکن انہیں رہائش کے نقصان، آلودگی اور غیر قانونی شکار کے خطرات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ان کی بقا کے لیے تحفظ کی کوششیں اہم ہیں۔ پینگوئن پینگوئن جنوبی نصف کرہ کے پرواز سے محروم پرندے ہیں، جن میں سے زیادہ تر انٹارکٹیکا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اپنے منفرد کالے اور سفید پروں کی وجہ سے مشہور ہیں، جو تیرنے کے دوران عمدہ کمفلج فراہم کرتے ہیں۔ پینگوئن پانی میں زندگی گزارنے کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ ان کے سٹریم لائن جسم اور مضبوط پروں کی بدولت یہ بہترین تیراک ہوتے ہیں، جو مچھلی، اسکویڈ اور کرنل جیسی خوراک کی تلاش میں بڑی گہرائیوں میں غوطہ لگا سکتے ہیں۔ ان کا چلنے کا انداز منفرد ہوتا ہے، جو اکثر زمین پر لڑکھڑاتے ہیں اور برف پر اپنے پیٹ کے بل پھسلتے ہیں، جسے ٹوبوگننگ کہتے ہیں۔ پینگوئن سماجی جانور ہیں اور بڑی کالونیوں میں رہتے ہیں، جو حفاظت اور سماجی تعامل فراہم کرتی ہے۔ ان کی افزائش کا طریقہ قابل ذکر ہے۔ کچھ اقسام اپنے گھونسلے کی جگہوں تک طویل فاصلے طے کرتی ہیں اور انڈوں کو سینے اور چوزوں کو کھلانے کی باری لیتے ہیں۔ اپنی مزاحمتی صلاحیت کے باوجود پینگوئن کو موسمیاتی تبدیلی، ضرورت سے زیادہ مچھلی پکڑنے اور آلودگی کے خطرات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ان کی بقا کے لیے تحفظ کی کوششیں بہت اہم ہیں۔ Sloth. سلاٹس سست رفتار درختوں پر رہنے والے ممالیہ ہیں، جو وسطی اور جنوبی امریکہ کے مقامی ہیں اور اپنی آرام دہ زندگی اور منفرد موافقت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کی لمبی خمیدہ انگلیاں انہیں درخت کی شاخوں سے بے آسانی سے لٹکنے اور چھتری میں سست حرکت کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ سلاٹس کی میٹابولک شرح سست ہوتی ہے، جو ان کی سست حرکت کا باعث بنتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت الٹا لٹکے رہ کر گزارتے ہیں، جہاں وہ پتے، پھل اور پھول کھاتے ہیں۔ ان کی کھال مختلف ہم زیست مخلوقات بشمول سبزیاں کا گھر ہوتی ہے، جو انہیں سبزیوں سے بھرے اپنے ماحول میں چھپنے میں مدد دیتی ہے۔ سلاٹس اکیلے رہنے والے جانور ہوتے ہیں اور صرف افزائش نسل کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اپنی آرام دہ زندگی کے باوجود انہیں رہائش کے نقصان اور جنگلات کی کٹائی جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ Frog. مینڈک امفبے ہیں، جو ہر بر اعظم پر پائے جاتے ہیں سوائے انٹارکٹیکا کے، اور ان کی نرم گیلی جلد اور مخصوص کراخنے کی آوازوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ مختلف ماحول میں زندہ رہنے کے لیے انتہائی موافق ہیں، جن میں تالاب، دلدلی علاقے، جنگلات اور چراگاہیں شامل ہیں۔ مینڈک ایک پیچیدہ زندگی کے مراحل سے گزرتے ہیں، جو انڈوں سے شروع ہوتی ہے، پانی میں رہنے والے لاروے جو کہ ٹڈپول کہلاتے ہیں میں اندھلتی ہے اور آخرکار بالغ مینڈک میں تبدیل ہوتی ہے۔ ان کی طاقتور پچھلی ٹانگیں انہیں شاندار چھلانگیں لگانے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے، اور ان کی چپ چپ زبانیں کیڑے اور دیگر چھوٹے شکار کو پکڑنے کے لیے خصوصی طور پر تیار ہے۔ مینڈک اپنے ماحولیاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، شکار اور شکار بن کر کیڑوں کی تعداد کو قابو میں رکھتے ہیں اور مختلف جانوروں کے لیے غذا فراہم کرتے ہیں۔ ماحولیاتی اہمیت کے باوجود مینڈک رہائش کے نقصان، آلودگی، موسمیاتی تبدیلی اور چھیڈریومائیکوسیس جیسے بیماریوں سے خطرات کا سامنا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بقا کے لیے تحفظ کی کوششیں بہت ضروری ہیں۔ Snail. گھونگھے نرم جسم والے مولسکس ہیں، جو مختلف ماحول میں پائے جاتے ہیں، بشمول باغات، جنگلات اور آبی ہیبیٹیٹ۔ یہ اپنی گھومتی ہوئی سرپل شکل کی خول کے لیے مشہور ہیں، جو انہیں تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اس کا سائز اور رنگ بہت زیادہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ گھونگھے ایک پٹھوں والے پاؤں کی مدد سے حرکت کرتے ہیں اور سطحوں پر سرکنے کے لیے چپچپا مواد پیدا کرتے ہیں، جو رگڑ کو کم کرتا ہے اور حرکت میں مدد دیتا ہے۔ ان کے پاس ایک خاص قسم کی خوراک کھانے کی ساخت ہوتی ہے، جسے ریڈیولا کہا جاتا ہے، جو ایک کھردری زبان کی طرح کام کرتی ہے اور سطحوں سے خوراک کے ذرات کو رگڑ کر نکالتی ہے۔ بنیادی طور پر پودوں اور گلنے والے مادے پر خوراک لیتے ہیں۔ گھونگھے کی میٹابولک شرح سست ہوتی ہے اور یہ عام طور پر رات کے وقت فعال ہوتے ہیں، عموماً ٹھنڈی اور گیلی حالتوں میں زیادہ فعال ہوتے ہیں۔ وہ ماحولیاتی نظاموں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بطور تفسیخ کنندہ اور مختلف جانوروں کے شکار کے طور پر۔ ماحولیاتی اہمیت کے باوجود گھونگھے رہائش کے نقصان، آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات کا سامنا کرتے ہیں،
جو ان کی آبادیوں اور تنوع پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔